أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قرآن کریم سورت آل عمران آیت 164 جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں، آپ کی ڈیوٹیاں اور آپ نے کیا کیا اور کیا کرنا ہے وہ ساری باتیں مختصر انداز سے 4 لفظوں میں بیان فرما دی ہیں. فرمایا اللہ رب العزت نے بہت بڑا احسان فرمایا مومنوں پر کہ ان میں رسول بھیجا انہی میں سے، من انفسہم، انہی میں سے، یتلو علیہم آیات ہی، وہ اللہ کی آیات لوگوں پر تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں ظاہر سے بھی باطن سے بھی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب الہی قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں یعنی سنت. حکمت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی واضح گمراہی میں تھے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹیاں بتا دی گئیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کا منصب، چونکہ آدھے گھنٹے میں اگر کہیں کہ پوری سیرت بیان کریں تو پھر وہ صرف ہنٹس ہی ہو سکتے ہیں نا. اس کی بجائے مختصر سے انداز سے میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام رکھیں کہ ہمیں اللہ رب العزت نے کس نبی کا امتی بنایا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں اس شرف سے نوازا ہے کہ ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والے تمام انبیاء کے امام اور تمام انبیاء کے سردار ہیں. کوئی بھی نبی آپ سے بڑا نہیں ہے. نبیوں کی تعداد ایک متکلم فی روایت کی روح سے تقریباً 1,24,000 ہے. معروف بات ہے نا یہ تو. 1.25 انبیاء کرام میں سے سب سے اعلیٰ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبیوں میں سے ایک درجہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے رسولوں کا، اور رسولوں کی تعداد غزوہ بدر کے صحابہ کے برابر ہے، 313 یا 314. ان 314 رسولوں میں سے بھی سب سے اعلیٰ رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسولوں میں سے اللہ رب العزت نے 5 رسولوں کو فرمایا اولو العزم من الرسل، صاحب عظیمت رسول، یعنی صاحب عظیمت رسول کے باقی رسولوں میں سے بھی اعلیٰ 5 ہیں.
وہ 5 کون کون سے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 5 اولو العزم من الرسل میں سے بھی سب سے اعلیٰ رسول ہمارے رسول۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کس رسول کا امتی بنایا ہے جن کے مقابلے کا کوئی نہیں۔ کہتے ہیں کہ جب وہ آ گئے تو ساری محفل پہ چھا گئے۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا کہ ایک وقت آئے گا کہ میرا ایک رسول مبعوث ہوگا، جس وقت وہ رسول آ جائے تو تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی؟ لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ۔ میرا نبی آ جائے تو تم نے اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد میں لگ جانا ہے۔ اب یہ کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول اس سے باہر نہیں۔ آپ نے، اللہ رب العزت نے یہ نہیں بتایا کہ وہ نبی کب میں بھیجوں گا۔ تمام انبیاء سے اللہ رب العزت نے یہ عہد لیا تھا کہ جب میرا وہ نبی آئے، جس کی نبوت بھی ہوگی وہ اپنی بساط سمیٹ لے گا اور اس نبی پر ایمان لے آئے گا اور اس نبی کی مدد و نصرت میں لگ جائے گا۔ آپ اندازہ کرو کہ اس کو میثاق انبیاء، قرآن کریم کے ان مقامات کو کہا گیا میثاق انبیاء۔ انبیاء سے جو اللہ نے عہد معاہدہ لیا، تمام انبیاء سے معاہدہ لیا کہ میرا نبی تمہاری نبوت میں آ جائے تو اپنی نبوت سمیٹ لو، اس پہ ایمان لے آؤ اور اس کی مدد و نصرت کے لیے لگ جاؤ۔ ایک میثاق انبیاء ہے قرآن کریم میں، اور ایک میثاق دوسرا ہے جس کو عہد کہا جاتا ہے، عہد الست۔ وہ ہمارے موضوع سے بات باہر ہے لیکن وہ بھی مختصر آپ کے سامنے آ جائے۔ نبیوں سے میثاق لیا کہ اس نبی پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنا ہے، اور تمام بنی آدم سے یہ عہد لیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام انسانوں کو جو قیامت تک آنے والے ہیں سب کو نکال کے کہا الست بربکم، معروف ہے نا یہ جملہ، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے بیک زبان کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو گویا کہ اس عہد الست میں مسلم ہو یا کافر ہو، ہر انسان یہ عہد کر کے آیا ہوا ہے کہ اب ہمارا رب۔ اب بعد میں آ کے لوگ سانپ کو پوجیں، ہاتھی کو پوجیں، کیڑوں مکوڑوں کو پوجیں، زندوں کو پوجیں، مردوں کو پوجیں، یہ بعد کی باتیں ہیں۔ ان کی اصل فطرت یہ ہے کہ یہ اللہ کے سامنے وعدہ کر کے آئے ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ہی بڑا مقام عطا فرمایا کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آنے کی بشارت پہلے انبیاء اپنی امتوں کو دیتے رہے کہ ایک نبی آنے والا ہے، ایک نبی آنے والا ہے، اپنے اپنے موقع پر، چونکہ اللہ رب العزت نے وعدہ لیا ہوا تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ تو قرآن کریم میں بڑے واضح طور موجود ہیں نا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ قرآن کریم میں اللہ نے نقل کیے، یاتی من بعدی، وہ نبی میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے صاف طور پر یہ بات اپنی امت کو بتائی کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، اسمہ احمد۔ اب قرآن کریم میں احمد بھی موجود ہے اور قرآن کریم میں محمد بھی موجود ہے، یہ دونوں نام قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ سورت محمد پوری سورت ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی پر ہے، اور دوسری جگہ محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ آیت جو ہے اس میں بھی آپ کا اسم گرامی موجود ہے۔ ایک نام آپ کے دادا نے رکھا، محمد نام جو ہے یہ آپ کے دادا نے رکھا، اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد پر بھی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کہیں جیسے محمد پہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ بھی آپ کا نام ہے۔ ہمارے ذہن میں وہ ایک بات پکی ہوئی ہے کہ محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے، احمد آ گیا، قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام موجود ہے، تو جب ذکر ہو سیرت کا آ جائے احمد تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہوں گے، وہاں بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہمارا واجب بنتا ہے۔ تو احمد والدہ نے رکھا، محمد دادا نے رکھا۔
دونوں نام قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے صفاتی نام بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اس کے بعد عبداللہ جو آپ کے والد ہیں، ان دو انسانوں کی پشت سے اس دنیا میں بھیجا۔ اور یہ دو انسان کیسے ہیں؟ دونوں ہی ایک مرتبہ چھری کے نیچے آئے۔ دونوں، جس کو اللہ نے دنیا میں لانا ہے اس کے لیے دیکھیں حالات اللہ کیسے سنوارتا ہے۔ پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وحی کی خواب کے ذریعے۔ وہ وحی اور واقعہ خواب کا بڑا معروف ہے۔ کہا یا میرے بیٹے اسماعیل، انی ارا انی اذبحک فی المنام، میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹے نے کیا کہا؟ ہمارے جیسا کوئی یا ہمارے دور کا ہوتا تو کہتا بھئی بابا سٹھیا گئے ہو، کہاں ذبح کرنے کی باتیں اور میرے ذبح۔ انتہائی با ادب اور انتہائی با سلیقہ بیٹا، ابھی چھوٹی عمر، بہت بڑی عمر بھی نہیں ہوئی۔ فلما بلغ معہ السعی، یہ عمر بتائی قرآن کریم نے کہ جب اپنے باپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے، یعنی کون سی عمر ہوگی؟ 5-7 سال کی عمر ہوگی۔ اس عمر میں کسی کو کہا جائے کہ میں تمہیں ذبح کروں، کیا کوئی گوارا کرتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان، آپ نے جو دیکھا، آپ کو آپ کے رب نے جو حکم کیا ہے وہ آپ کر گزریے، آپ اپنے رب کے حکم پر عمل کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الشاکرین من الصابرین، مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے، میں کوئی چیخو چنگاڑ اور کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت نے ان کی جگہ پر جنت سے مینڈا بھیج دیا، وہ وفدیناہ بذبح عظیم، قرآن کریم میں اس کا ذکر بھی موجود ہے۔ ایک وہ ذبیح ہیں، یعنی ذبح ہوتے ہوتے بچ گئے، اور عبد المطلب نے بیر زمزم کو کھودنا شروع کیا۔ واقعات سیرت معروف ہیں۔ کھودنے سے شروع میں آغاز میں لوگ مذاق اڑانے لگے کہ لو جی یہ یہاں سے زمزم نکالے گا، زمزم کی نشانیاں ملنا شروع ہو گئیں۔ تو اس وقت لوگوں نے ادھر ادھر سے ہجوم کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں ساتھ شریک کر لو۔ انہوں نے کہا نہیں، تم کل تک مذاق اڑا رہے تھے میرا، آج تمہیں شریک کیسے کر لوں؟ لیکن بالآخر مجبوراً شریک کرنا پڑا، لیکن ساتھ ہی ایک انہوں نے عہد کر لیا، ایک نظر مان لی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے اور 10 کے 10 میرے ساتھ جوان ہو گئے تو میں ان میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دوں گا۔ اللہ نے 10 بیٹے دے دیے، وہ نیت پوری ہو گئی۔ اب اگلا مرحلہ آ گیا منت پوری کرنے کا، وہ اس پر بھی تیار ہو گئے۔ قرآن اندازی کی گئی، 1 مرتبہ 2 مرتبہ، یہ کچھ تفصیلی واقعہ ہے۔ جتنی مرتبہ قرآن اندازی کی گئی، ہر مرتبہ نام عبداللہ کا نکلتا رہا۔ 10 اونٹ بڑھاتے رہے، 10 اونٹ اور عبداللہ، نام عبداللہ کا، پھر 20 اونٹ، نام عبداللہ، پھر نام عبداللہ کا، 30 40 50 60 70، جب 100 اونٹوں کے مقابلے میں یہ قرآن اندازی کی گئی تو اس وقت نام نکلا 100 اونٹوں کا۔ تو جس نے یہ فیصلہ کرنا تھا، کاہنہ تھی، اس نے کہہ دیا کہ خلاص تمہارے رب کی رضا پوری ہو گئی ہے، عبداللہ کو چھوڑ دو، 100 اونٹ ذبح کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا ہے رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ثابت ہونا شروع ہو گیا۔ انسان کی پہلے قیمت کتنی تھی؟ 10 اونٹ۔ اس واقعہ سے پہلے انسان کی قیمت، یا جس کو بلڈ منی کہتے ہیں نا، دیت، وہ 10 اونٹ تھی۔ عبداللہ کے موقع پر آ کر وہ قیمت کتنی ہو گئی؟ 100 اونٹ۔ اور ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں آئے، رحمت للعالمین کی فضائیں پہلے سے قائم ہو گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق فرمایا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبح کیے جانے والوں کا بیٹا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام بھی ذبح ہوتے ہوتے بچے، اور آپ کے والد بھی ذبح ہوتے ہوتے بچے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے جس کی آمد بھی برکت، جس کا ذکر بھی برکت، اور جس انداز سے بھی آپ تذکرہ کریں
یہ چھوٹی چھوٹی مجلسیں تو اس کے لیے ناکافی ہیں، لیکن ہم اس مجلس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے ہی انشاءاللہ معطر رکھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں اللہ رب العزت نے لگائیں، جو میں نے یہاں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے ذکر کر دی ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں۔ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر اگر طائرانہ نظر ڈالنا ہو تو آپ 40 سال مکہ مکرمہ میں رہے ولادت کے بعد، اور ان 40 سالوں میں مکہ والوں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک کیسا تھا؟ مکہ والوں نے آپ کو الصادق الامین ان دو ناموں سے پکارنا، کوئی کہتا صادق، کوئی کہتا امین۔ آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک غریب بچہ جو یتیمے میں پیدا ہوا، بچپن میں وہ بھیڑ بکریاں بھی چراتا رہا اجرت پر، مکہ والوں کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کنت ارعی لأہل مکہ علی قراریت، میں 2 مٹھی دانے کے لیے مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اور یقیناً صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بکریاں چراتے رہے ہیں؟ اب ظاہر ہے کہ نوجوان صحابہ جو نہیں جانتے تھے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ بکریاں چراتے رہے ہیں؟ تو فرمایا نعم وما من نبی الا رعى الغنم، یہ صحیح بخاری میں واقعہ ہے، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے کہ بکریاں نہ چرائی ہوں، ہر نبی بکریاں چراتا رہا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائیں۔ ایک بچہ جو یتیم پیدا ہوا بکریاں چراتا رہا، سوچ سنبھالا، اس کے اخلاق اور کردار کا نتیجہ تھا کہ شہر میں پورے مکہ میں آپ امین اور صادق کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ چھوٹی سی بات تو نہیں ہے نا، ہمارے یہاں تو غریب بچہ ہو تو اس کو لوگ پلے نہیں باندھتے، یہ غریب بھی تھے اور اللہ رب العزت نے حسن اخلاق کا ایسا مجسمہ بنایا تھا کہ ساری دنیا آپ کے اخلاق و کردار کے نتیجہ کہ صادق اور امین۔ اور پھر یہ ان کا اہل مکہ کا 40 سال تک اعتبار رہا، صادق و امین کہتے رہے، اور ہر اعتبار سے آپ کا بہت ہی مقام تھا مکہ والوں میں، حتیٰ کہ ہجرت کے موقع تک آپ دیکھتے ہیں نبوت کا اعلان کر دیا، دشمنی شروع ہو گئی، اور نبوت کا اعلان کب کیا؟ 40 سال کی عمر میں۔ 40 سال کی عمر ایسی عمر ہے کہ جس کو پختگی کی عمر کہا جاتا ہے۔ 40 سال میں آ کے انسان کا دماغ، عقل، جسم ہر اعتبار سے پختہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ اور کسی بھی نبی کو جب نبوت دی جاتی ہے، بعثت جو ہے وہ 40 سال سے پہلے نہیں ہے۔ آپ کسی بھی نبی کا ذکر پڑھ کے دیکھ لیں، ایک نبی اکیلے ہیں جنہوں نے اپنے بچپن میں ہی کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہوں نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا، ابھی ماں کی گود میں ہیں، ماں ان کو لے کے آئی تو کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے تو اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی۔ بچے کی طرف اشارہ کیا، اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زبان دی، اور اس وقت انہوں نے بچپن میں گود میں کہا انی عبداللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے انجیل، وجعلنی نبیا، اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے۔ ایک دن کا بچہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا، یہ ایک الگ سے معجزہ ہے۔ یہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ان کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ہیں سب کی بعثت ہوئی 40 سال کی عمر میں آ کے۔ یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہی ایک معجزہ تھی، ولادت معجزہ، یہ کلمات معجزہ، اس عمر میں بولنا معجزہ، معجزات سے بری ہوئی زندگی تھی ان کی، ورنہ 40 سال کی عمر میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کا اعلان کیا، کہا کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، دشمنی شروع ہو گئی، سارا کچھ شروع ہو گیا، لیکن جہاں تک تعلق تھا آپ کی امانت داری کا، اس پر ابھی بھی ان لوگوں کا ایمان باقی۔ 13 سال نبوت کے گزر گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی تعلیم دیتے رہے، شرک کا رد کرتے رہے، ان کے بتوں کی جو تیا پانچا آپ نے کیے رکھا سارا عرصہ، وہ مسلسل جاری رہا، وہ آپ نہیں رکے۔ لیکن اس کے باوجود جہاں تک تعلق تھا امانتیں دینے کا، وہ 13 سال نبوت گزرنے کے بعد بھی امانتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہوتی تھی۔ اور وہ واقعہ آپ نے سنا ہے
جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نکل رہا ہوں، تم یہ امانتیں لوگوں کی ان کے سپرد کر کے چلے آنا، امانتیں میری جگہ پہ سو جاؤ، میرا بردہ لے کے اس پہ لپیٹ لینا، سو جانا لئی۔ اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک بشارت کے طور پر کہہ دیا، لَن يَنْفُضَ إِلَيْكَ شَيْءٌ، میرا بردہ لے کر سو جانا، میری چارپائی پہ سو جانا، تم تک کوئی اذیت دینے والی چیز نہیں پہنچے گی۔ اب یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے گئے، مکہ والوں کا پتہ ہے کہ سارے مکہ والے دشمن ہو گئے ہیں، حملہ کرنے والے ہیں، آج وہ مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے۔ اپنی جگہ اپنے داماد چچا زاد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پوزیشن دیکھ لیں، ان لوگوں کی جانساریاں، حضرت علی کی جانساریاں دیکھیں، اپنی جگہ حضرت ابوبکر صدیق کی اس سفر میں جانساریاں دیکھیں، اپنی جگہ ایک سے بڑھ کر ایک۔ علی رضی اللہ عنہ آپ کی چارپائی پر آپ کی چادر لے کر سو گئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، ہم اپنے طور پر اگر سوچ کے دیکھیں کہ پتہ ہو پورا مکہ مجھ پہ حملہ کرنے والا ہے، آج رات مکہ کی تلواریاں میرا تیا پانچا کر دیں گی، نیند آئے گی؟ آدمی تو خوف سے مر جائے گا۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما کے گئے، لَن يَنْفُضَ إِلَيْكَ شَيْءٌ، علی میری چادر لے کے میری چارپائی پہ سو جانا، تمہاری طرف کوئی چیز نہیں پہنچے گی۔ اور ان کا ایمان ایسا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، ہم جیسے ہوتے تو سوچتے وہ ٹھیک ہے، کہہ تو دیا ہے، اتنی دنیا آ جائے گی تو کیا میرا پھر کیا چھوڑیں گے؟ نہیں، ان کے ایمان پہاڑوں کی طرح مضبوط ایمان، غیر متزلزل۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے ساری عمر میں کبھی اتنی مزیدار نیند نہیں آئی جتنی اس رات آئی۔ میں نبی کی چارپائی پر، نبی کے بردہ میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں سن چکا ہوں کہ تمہیں کوئی چیز تکلیف دینے والی نہیں پہنچے گی، مجھے اتنی مزیدار نیند کبھی نہیں آئی۔ اشارہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 13 سال نبوت کے بھی گزر گئے، اس کے باوجود مشرکین مکہ کا اعتبار قائم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اتنا اعتبار، اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ اب بھی امانتیں ان کے پاس رکھتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہاں چھوڑا کہ تم یہ امانتیں دے کے چلے آنا۔ جہاں تک تعلق ہے دعوت کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کر دیا، اور دعوت کا آغاز کرتے ہی ظاہر ہے کہ سامنے سے تکلیفیں، اذیتیں شروع ہو گئیں۔ ابو جہل کھڑا ہو گیا، عتبہ، شیبہ، ابو لہب کے دونوں بیٹے عتبہ اور عتیبہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، ان سب لوگوں نے اپنے اپنے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچانا شروع کر دیا، صحابہ کو اذیتیں پہنچانا۔ مکہ کی زندگی جو ہے وہ دور ایسا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن جاری رکھا، لیکن آپ کو اذیتیں دی گئیں، صحابہ کو اذیتیں دی گئیں۔ صحابہ کرام کو بہت ہی ظلم و ستم کی چکی میں پیسا گیا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کو اتنا مضبوط بنایا ہوا تھا۔ حضرت بلال کا واقعہ دیکھ لیں، جو اذیتیں ان کو دی گئیں۔ حضرت سمیہ اول شہیدہ فی الاسلام چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا، لیکن زبان سے کلمہ نہیں گیا۔ بلال کو نیچے زمین گرم، چھاتی پہ پتھر گرم، بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہوش آتی ہے تو پھر کہتے ہیں احد 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 احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ ان لوگوں کا ایمان تھا کہ ایمان لے آئے تو اب اس کے بعد ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں ہے۔ ان 13 سالوں میں جو مشرکین مکہ نے اذیتیں پہنچائیں، ان سب کا خلاصہ آپ یہ دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نفسیاتی اذیتیں پہنچائی گئیں۔ نفسیاتی اذیتیں کیا تھیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ابو لہب کی بہویں تھیں، ابو لہب کی بہویں یعنی اس کے بیٹوں کی بیویاں، ایک دن میں دونوں بیٹیوں کو طلاقیں دے کے انہوں نے اپنے گھر سے نکال دیا۔ آپ تصور میں لائیے، بہنوں والے ہیں، بیٹیوں والے ہیں، اگر کسی کی 2 بیٹیاں ایک ہی دن میں طلاق لے کے گھر آ جائیں تو اس باپ کے ذہن پر کیا گزرے گی، اس کے دماغ پر کیا گزرے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اذیت بھی دی گئی۔ آپ کو ان 13 سالوں کے دوران قتل کرنے کی کم و بیش 36 کوششیں کی گئیں کہ آپ کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو محفوظ رکھا۔
کیونکہ اللہ نے آپ سے کام لینا تھا اور وہ کام آپ کر رہے تھے، لیکن محدود پیمانے پر۔ آخرت کا ذکر، قیامت کا ذکر، جنت کا ذکر، جہنم کا ذکر، عقائد اور ایمانیات، یہ جو ہیں یہ سلسلہ مکہ مکرمہ میں مسلسل چلتا رہا، لیکن اس وقت ابھی احکام نہیں، نہ جہاد کی اجازت ملی، نہ نمازیں فرض ہوئیں، نہ روزے فرض، ہر چیز جو ہے یہ جا کے مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آغاز میں 13 سال آپ نے توحید کی اچھی طرح سے ان لوگوں کو تعلیم دے دی۔ توحید کیا ہے، مسلمانوں کو کیا اور کافروں کو، سب کو کھول کے بتا دیا کہ اللہ رب العزت عبادت کے لائق صرف ایک ہے، اس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوکس کیے رکھا 13 سال، اور توحید میں صحابہ کرام کو پختہ کر دیا اور مشرکین مکہ کو اپنے خلاف ٹکا کے کر لیا، کیونکہ آپ ان کے بتوں کی برائی کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کمپرومائز کر لو، کچھ 2 دن ہمارے ساتھ، 2 دن ان کے ساتھ، 1 دن ہم تمہارے رب کی عبادت کریں گے اور 1 دن تم ہمارے بتوں کی پوجا کر لینا۔ وہ ابو طالب کے سامنے جو واقعہ رکھا گیا تھا، آپ کے علم میں ہے نا، کہا کہ اپنے بھتیجے سے کہو کہ ہمارے ساتھ کچھ کمپرومائز کر لے، نہیں تو ہم اسے قتل کر دیں گے۔ قتل کی دھمکیاں، قتل کی کوششیں، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی تھی۔ واللہ یعصمک من الناس، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں لوگوں سے محفوظ کرے گا، اور اللہ نے الحمدللہ محفوظ کیے رکھا۔ آپ نے 63 برس گزارے اور ان 63 برسوں میں کسی کو قتل کرنے کی جرت نہیں ہونے دی۔ زہر کا اثر جو اس یہودی عورت نے دیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا، آپ کے کھانے میں زہر رکھا گیا، ایک صحابی اسی زہر کے اثر سے شہید بھی ہو گئے، اور ان کی اس شہادت کے نتیجہ میں اس عورت کو باقاعدہ قصاصاً قتل بھی کیا گیا، لیکن اپنا جرم جو اپنے ساتھ جرم کیا تھا اس عورت نے، وہ اللہ کے نبی نے معاف کر دیا کہ میں اپنی طرف سے معاف کرتا ہوں، لیکن میرے صحابی کی جان گئی اس کے زہر کی وجہ سے، لہٰذا اس کو اس کے نفس کے النفس بالنفس، جیسا کہ قرآن کا قاعدہ ہے، قتل کروایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مختلف طریقوں سے اذیتیں پہنچائی گئیں، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو محفوظ رکھا۔ 13 برس مکہ مکرمہ میں گزارے، اور ان 13 برسوں میں اللہ رب العزت نے ان تکلیفوں کا مداوع کرنے کے لیے، اور تکلیفیں یہ نہیں رہیں بلکہ انہی 13 سالوں میں 1 سال عام الحزن کا بھی آیا۔ عام الحزن، غم کا سال، جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، جو کہ پہلے دن سے ہی آپ پر ایمان لے آئیں، سب سے پہلے ایمان لانے والی عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، وہ آپ کی بیوی، آپ کے لیے اپنی جان نثار کرنے والی، جان نشاور کرنے والی بیوی، دولت دے دی، ایمان لے آئیں، ہر طرح کی تکلیفیں جو بھی آپ کو پہنچتی ان میں آپ کی دل جوئی کرنے والی بیوی، انتہائی پارسا اور انتہائی معاون بیوی، وہ فوت ہو گئیں، اور اسی سال آپ کے وہ چچا بھی فوت ہو گئے جو آپ کے سامنے ایک پہاڑ کی طرح مشرکین کے مقابلے میں کھڑے رہے۔ مشرکین مکہ نے بڑی کوشش کی کہ ابو طالب کو منا لیں، اور کہا کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے۔ ایک عجیب پیشکش انہوں نے کی، کہا تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہم تمہیں مکہ کا جو بھی لڑکا تمہیں پسند آئے ہم تمہیں وہ دے دیتے ہیں، اور یہ اپنا بھتیجا تم ہمیں دے دو۔ تو ابو طالب کہتے ہیں کہ تم کتنی احمقانہ حرکت کر رہے ہو کہ مجھ سے تم بیٹا میرا لے لو گے اور اس کو تم ذبح کر دو گے، اور میں تمہارا بیٹا لے کے اس کو پالتا رہوں گا، یہ کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے ان کی اس تجویز کو رد کر دیا، کہا کہ ایسا کیسے ہوگا۔ اس طرح کی کوششیں بھی مکہ میں کی گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا بھی اسی سال میں فوت ہوئے، تو اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا گیا، عام الحزن، غم کا سال۔ اب اس حزن اور پریشانی، مشرکین مکہ کی اذیتوں تکلیفوں کا مداوع کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی، اور اس معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے دوبارہ تازہ ہو گیا۔ لگتا ہے کہ شیخ صاحب اب ہمیں روکنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق
زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ۔